بعض ڈاکٹرز ہیں ان کا یہ کام ہے، بعض انجینئرز ہیں ان کا یہ کام ہے، بعض جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر بنے پھرتے ہیں تو ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہی کوشش کریں گے۔ تو یعنی اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہوئے، آپ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے، آپ نے دیکھا کہ سمپل اور آسان طریقہ یہ ہے میں اس فیلڈ کے اندر آؤں، علماء کو نشانہ بناؤں تنقید کا، اور یہ سب سے بہترین اور آسان ذریعہ ہے کہ میں دنیا بھر کے اندر مشہور ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے ان کو جاننے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ ہزاروں باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتابوں کے اندر طے ہو چکی ہیں، جو بالکل علماء اس کے جوابات کتابوں کے اندر دے چکے ہیں، اور وہ باتیں ایسی تھی کہ جو اہل علم کے درمیان ہوتی ہیں، اور یہ ہر علم کے اندر ہوتی ہیں، چاہے وہ دینی علم ہو چاہے دنیاوی علوم ہو، ایسا ہی ہے۔ تو ہر بات وہ ہو چکی ہوتی ہے، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب ہم اس میں سے ایک ایسی بات کہ جس کا جواب علماء برسوں ہوئے کتابوں کے اندر دے چکے ہیں، آپ اس بات کو عامت الناس کے درمیان لے کر آتے ہیں، لوگوں کے درمیان لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں علماء نے یہ بات لوگوں کے سامنے نہیں بیان کی۔ ارے بھائی، یہ بات آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ اس انداز میں ہے ہی نہیں، اس کے جوابات پچھلے کئی صدیوں پہلے علماء دے چکے ہیں۔ اسی طرح اور فتن کے معاملات ہیں، مشاجرات کے معاملات ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو چھیڑا جائے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ پھر سوشل میڈیا پہ ان کے ویوز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلے جی ہم نے کوئی بہت بڑا کام دین کا کام کر لیا، حالانکہ آپ نے فتنہ برپا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں، جو اعتراض آپ اٹھا رہے ہیں، صدیوں پہلے علماء اس کے جوابات یہ دے چکے ہیں۔ تو ایسی باتوں کو لا کر آپ سوائے فتنہ برپا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر شہرت دینی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے دینی ہے، وہ سادہ انداز میں بھی آپ کو شہرت دے دے گا، اور اگر آپ کو بدنام ہونے کا شوق ہے اور آپ کو ایسی غلط شہرت حاصل کرنے کا شوق ہے تو اس شوق کو پورا کرنے سے ظاہر ہے کہ آج کے دور میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، لیکن اس کا نقصان سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جو شخص دین سے کچھ بھی ممارست نہیں رکھتا، جس کی زندگی ہی ڈسکو کے اندر گزری ہے، جس کے سارے معاملات ہی مختلف دنیاوی کاموں کے اندر گزرے ہیں، نہ اس نے علماء کے آگے، اساتذہ کے آگے کوئی دین پڑھا، کسی طرح کی دینی معلومات نہیں، اب اس کے پاس شہرت حاصل کرنے کا ایک سمپل ذریعہ ہوتا ہے دین کے معاملات میں دخل دو۔ وہ دنیاوی معاملات میں کچھ نہیں کر سکتے، دنیاوی معاملات میں کوششیں کر کے جب وہ ہار جاتے ہیں، اور چاہے کوئی شعبہ ہو، کوئی آگے جانے بھی نہیں دے گا۔ پروفیسر کو دیکھ لیں، بعض پروفیسر اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہو پائے تو انہوں نے دین کو اپنا ذریعہ بنا لیا کہ چلے اس کے ذریعے معروف ہو جائیں۔ بعض ڈاکٹرز ہیں ان کا یہ کام ہے، بعض انجینئرز ہیں ان کا یہ کام ہے، بعض جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر بنے پھرتے ہیں تو ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہی کوشش کریں گے۔ تو یعنی اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہوئے، وہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے ذریعے سے دین اسلام کو کوئی فائدہ پہنچاتے، کوئی نئی ایجاد کرتے، کوئی نیا طریقہ کار آپ لے کر آتے جس سے مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ مسلمان دنیاوی اعتبار سے ہی آگے بڑھ جاتے، جو پستی کے اندر رہ گئے، پیچھے رہ گئے، تو آپ تو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں نا، تو آپ اس کے اندر آگے بڑھاتے مسلمانوں کو۔ آپ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے، آپ نے دیکھا کہ سمپل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ مجھے چونکہ کچھ انگلش کے چند ورڈز بولنے آتے ہیں تو لہذا میں اس فیلڈ کے اندر آؤں، علماء کو نشانہ بناؤں تنقید کا، اور یہ سب سے بہترین اور آسان ذریعہ ہے کہ میں دنیا بھر کے اندر مشہور ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے ان کو جاننے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی دنیا ایک الگ دنیا ہے۔ بعض لوگ اس پہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اتنے ملین سبسکرائبر ہو گئے اور اتنے ملین ان کے جو ہے وہ لائکس ہو گئے اور فلاں ہو گیا تو فالوورز بن گئے۔ سوشل میڈیا کی دنیا یہ الگ ہی دنیا ہے، اس میں جو فریب ہے، اس میں جو دھوکہ ہے، اور جس طرح یہاں پر فیک آئیڈیز بنتی ہیں اور جس طریقے سے یہاں پر ویوز حاصل کیے جاتے ہیں، یہ اس فیلڈ کے ماہرین کے اوپر مخفی نہیں ہے، وہ خود جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کا حقیقی دنیا سے تعلق بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس خمار میں کوئی بھی نہ رہے۔ بحمد اللہ تعالی آج بھی مسلمانوں کی اکثریت، بہت بڑی اکثریت، اور اکثر ہی اکثر یہ الحمدللہ رب العالمین علماء ہی سے مربوط ہیں، رابطے کے ہیں، اندر ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو بحمدللہ تعالی وہ علماء ہی سے رجوع کرتے ہیں، انہی کی طرف آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کے چند پروگرامز کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم نے بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا، تو اس خوش فہمی میں رہنے کی کسی کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ بحمدللہ تعالی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو زمینی حقائق ہیں، وہ یہی ہیں بحمدللہ کہ آج بھی امت جو ہے وہ مسائل شرعیہ کے لیے علماء کی طرف ہی رجوع کرتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔